میں انہیں دعوت سنت دیتا ہوں آئے اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے پیش کریں۔ حضرت کو آنے سے پہلے اپنے دلوں کو نعرے تکبیر اور رسالت سے منور مجلہ فرما لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ابھی انشاءاللہ بیان کے بعد آپ یہ بھی خوشخبری آپ کے سامنے سناتا چلوں، بیان کے انشاءاللہ تعالی بعد یہ آپ کے سامنے جو ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی بیان کے بعد آپ کے سامنے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الجود والكرم ما بين العلم والحلم والحكم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دور چل رہا تھا، لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مگر کہیں لینے دعوتی پائی جاتی ہے تو کہیں زبانیں دلالی بھی پائی جاتی ہے۔ بارگاہ شیخ میں مطلب پیش خدمت ہے، بالخصوص علماء کرام سے توجہ کا طالب۔ اگر اس پہ ہی غور کر لیں گے تو شاید تاج الشریعہ کیا ہے اس کا ادراک ہو جائے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب یہاں دیوانے صرف محبت میں بیٹھے ہیں، تاج الشریعہ کا تو پتہ سب کو ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم بتا سکیں کہ تاج الشریعہ کیا ہے؟ ہم تو اظہار محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ عارف اسرار قدرت، عارف اسرار قدرت، لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، صاحب تاج شریعت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم،
جلوے نور رسالت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، صاحب تاج شریعت لکھ قلم۔ اور میں قلم بن جاؤں تو یوں کہوں کہ مرشدی فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، مرشدی تاج شریعت لکھ قلم، مرشدی تاج شریعت لکھ قلم۔ اور جس نے دیکھا ایک نظر اس نے کہا، جس نے دیکھا مصر میں ہو، پاکستان میں ہو، یا افریقہ میں ہو، پڑوس ملک بنگلہ دیش میں ہو، یا ہندوستان میں ہو، مرکز ایمان مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، جس نے دیکھا جس نے دیکھا۔ دوسرے مصرے پہ توجہ کا طالب رہوں گا اور علماء کرام بڑی گہری نظر ڈالیں گے۔ جس نے دیکھا ایک نظر، جس نے دیکھا ایک نظر اس نے کہا، جس نے دیکھا ایک نظر اس نے کہا، مرکز حوران جنت لکھ قلم، مرکز حوران جنت لکھ قلم۔ تاج شریعہ کا وہ شعر ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، سبحان اللہ، خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ بے شک تاج شریعہ، چونکہ وہ تاج شریعہ تھے، وہ اپنی اعتبار سے کہہ رہے تھے میں غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ تاج شریعہ کہتے میں خلد میں جا رہا ہوں، مگر حوران بہشتی کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جائیے تو درشن میں بھی تھوڑا سکون سے کروں۔ سبحان اللہ۔ کہا جس نے دیکھا ایک نظر اس نے کہا، مرکز حوران جنت لکھ قلم، مرکز حوران جنت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم۔ اور زہد و تقوی ہے لباس زندگی، زہد و تقوی ہے، زہد و تقوی ہے لباس زندگی، زہد و تقوی ہے لباس زندگی، سرور اہل طریقت لکھ قلم، سرور اہل طریقت لکھ قلم، اسرار عارف اسرار قدرت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم۔ دین کی اس نے اشاعت خوب کی، دین کی ہر سانس، ہر قدم پر، ہر سانس صرف ایک ہی چیز، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ بے شک سبحان اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کسی کو نہیں مانا۔ کہا روٹنا ہے روٹ جاؤ، روٹنا ہے روٹ جاؤ، ناراض ہونا ہے ناراض ہو جاؤ۔ اختر منانے بھی نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، اس لیے کہ اختر اسے مناتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ دین کی اس نے اشاعت خوب، دین کی اس نے اشاعت خوب کی، تاجدار اہل سنت لکھ قلم، تاجدار اہل سنت لکھ قلم، فخر ازہر فخر ملت لکھ قلم، مرشدی تاج شریعت لکھ قلم۔ جانشین مفتی اعظم وہی، جانشین مفتی اعظم وہی۔ کون مفتی اعظم؟ کون مفتی اعظم؟ اگر شیخ الاسلام شاگرد ہیں تو حضور حافظ ملت کے، اگر بیٹے ہیں تو محدثی اعظم ہند کے، محدثی اعظم ہند کے بھی شیخ اعلیٰ حضرت، بے شک، اور حافظ ملت کے شیخ حضور صدر الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض اشرفیہ میں بٹے اور اسی فیضان کو کہ جام کو پیا شیخ الاسلام نے۔ بے شک، میں اشارہ دے رہا ہوں، جانشین مفتی
اور مفتی اعظم مفتی اعظم اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کو اور مفتی اعظم کو پورے ہندوستان کا قاضی بنایا تھا. حاکم اسلام کا دین کی جانشین مفتی اعظم وہی، جانشین مفتی اعظم وہی، جانشین مفتی اعظم وہی، ذل ذات اعلیٰ حضرت لکھ قلم، ذل ذات اعلیٰ حضرت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، جلوے نور رسالت لکھ قلم. جلدی میں مقدار کہہ دیا کہ حجت الاسلام کا لخت جگر، حجت الاسلام کا لخت جگر، حجت الاسلام کا لخت جگر، ابن جیلا دونوں جیلا لے لیں، ایک ابن سے غلام لے لیں، ایک ابن سے بیٹا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام لیں گے تو بغداد پہنچ جائے، بیٹا لیں گے تو بریلی شریف پہنچ جائے. مفسر اعظم جیلانی میاں جن کو حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد ابراہیم رضا کہا سبحان اللہ. حجت الاسلام کا لخت جگر، حجت الاسلام کا لخت جگر، ابن جیلا پیر فرحت لکھ قلم، ابن جیلا پیر فرحت لکھ قلم، عارف اسرار قدرت لکھ قلم، چل بھائی نور رسالت لکھ قلم. درشد پہ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاج الشریعہ لفظ بتا رہا ہے، تاج الشریعہ. پھر کیا پوچھنا کہ تاج الشریعہ کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا، ہم سے جو بہت بڑے ہیں اس نے کہا. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کون نہیں مانتا؟ جب گئے تو کچھوشا میں بھی قلم اٹھا لیا، سبحان اللہ. لکھا کہ آج سنیت کی وہ ذات چلی گئی ہے کہ پورا سنیت اداس ہے. حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس راز کو ہم اور آپ نہیں جانیں گے، وہ لوگ جانیں جو اہل نظر ہیں. حضور تاج الشریعہ کی ولادت ہوتی ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و ندوان، مفتی اعظم عارف اللہ نام رکھا جاتا ہے. عقیقے کا نام محمد، صرف تاج الشریعہ کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی محمد. سبحان اللہ. کچھ پتا چل رہا ہے؟ جی. اعلیٰ حضرت کے عقیقے کا نام محمد، حجت الاسلام کے عقیقے کا نام محمد، مفتی اعظم کے عقیقے کا نام محمد، اور مفسر اعظم جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کہا، اپنی زبان قرار دیا، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. جو تاج الشریعہ کے والد ہیں اور مفتی اعظم ہند کے داماد ہیں. حجت الاسلام کے وہ بیٹے تھے، تاج الشریعہ پوتے ہیں، اور دادا اور اعلیٰ حضرت پہ دونوں نسبت جا کے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. مل جاتی، دادا بھی ہے نانا بھی ہے. سبحان اللہ. مجموع بحرین ہے، سبحان اللہ. مجموع بحرین ہے. مگر دادا کو کم یاد کیا لوگوں نے، نانا کو بہت زیادہ یاد کیا لوگوں نے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک نسبت ہے. سب کا عقیقے کا نام محمد رکھا. بریلی نے بتا دیا کہ بریلی سے کچھ مت مانگنا، بریلی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اگر بریلی کے پاس لینا ہے تو بازار مدینہ میں جانا ہوگا. اس لیے کہ یہاں اور کچھ نہیں بکتا ہے، یہاں بکتا ہے تو عشق رسول اللہ. سبحان اللہ. بک جاؤ، بازار غوثیت میں بک جاؤ.
پھر رسول کے ہو جاؤ. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب دنیا کا کچھ نہیں ہے، مگر زندگی کے لیے جو انمول ہے وہ سب کچھ بریلی میں ہے. بے شک حق ہے. محمد کے علاوہ کچھ نہیں ماں. یا سب کا نام اسی لیے محمد رکھا گیا ہے کہ اس کا فیضان یہاں برستا ہے. ایسا برسا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے کا نام ہی رکھا العطائے النبویہ فی فتاوی الرضویہ. سبحان اللہ. عزیزان ملت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد تو ہوا عقیقے کا نام سب کا، مگر تاج الشریعہ کا نام اسماعیل رضا رکھا. سبحان اللہ. آج بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ تاج الشریعہ کا نام سب یہ سمجھتے ہیں اختر رضا اختر رضا اختر رضا. یہ تو پکارو نام تھا اختر. تاج الشریعہ کا نام کیا تھا؟ اسماعیل رضا. میں نے غور کیا لکھتے ہوئے کہ اسماعیل رضا یہ کیوں رکھا گیا؟ باپ اگر ابراہیم ہے تو بیٹے کا نام اسماعیل ہی کیوں رکھا گیا؟ سبحان اللہ. تو اس بریلی نے بتا دیا کہ یہ بیٹا اسماعیل کا فیضان لیے بڑھے گا. بے شک. فیضان اسماعیلی کا یہ مرکز کہلائے گا. اس لیے یہ بیٹا اپنے باپ سے، اپنے باپ کے مشن سے نہیں ہٹے گا، یہ قائم رہے گا. دنیا بدل جائے مگر رضا اسی مشن پہ رہے گا. اس لیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اسماعیل ایسا محمد اسماعیل پکارا اختر اختر. اختر میں ستارے. تاج الشریعہ نے کہا مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا؟ سبحان اللہ. محفل انجم میں دوسرا اختر اختر، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا. حضور تاج الشریعہ پڑھتے پڑھتے یہ بھی دیکھا کہ مفتی اعظم ہند نے حضور تاج الشریعہ کو بچپن ہی میں مرید بھی بنا دیا تھا اور اجازت و خلافت بھی. اعلیٰ حضرت نے اچھا عجیب ہے، واہ واہ، شیخ سے پیار ہو تو ایسا ہو، پیر سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو کہ پوری زندگی میں پیر کا فیضان ہی جھلکے. سبحان اللہ. مفتی اعظم جب ولادت ہو رہی ہے، مجدد اعظم مہارارا سبحان اللہ. کیا ہے؟ مہارارا. بڑا عجیب سا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. غور کرتا ہوں تو میں نے تو دیکھا ہے میرا بھاگلپور جو ہے یہ اشرفیت کا مرکز ہے. جتنا بچپن سے قریب سے جانتا ہوں یہ مرید نام لیں مگر فیضان بہت قریب سے پانے کا شرف حاصل. سبحان اللہ. اسی کچوچا نے میرے دادا کو قطب عالم قرار دیا تھا کہ یہ عالم نہیں، مولانا نہیں، ولی نہیں، یہ تو موجودہ عالم کے قطب ہیں. سبحان اللہ. محدثی اعظم ہند. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ. جب مہارانا خلافت دینا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیتا لے جاؤ لے جاؤ. آج کے مرید نہیں دے، آج کے شاگرد نہیں، میں جاؤں گا. کہا لے جاؤ. رضا نے ہاتھ پھیلا، لے لیا. کہاں جا رہے؟ کچوچا نہیں جا رہے. کہا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں شیخ نے بتایا آل رسول احمدی نے چلے جاؤ اور وہاں حضور اشرفی میاں ہوں گے، وہاں میری امانت دے دینا اور یہ کہتے ہوئے دینا کہ غوث کی بشارت ہے کہ یہ امانت اس تک پہنچا دی جائے. سبحان اللہ. بہت انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت تیزی سے نکلتا ہوں، کافی وقت لگایا ہے. عزیزان ملت اسلامی لے کے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں حضور اشرفی میاں کو خلافت. اور وہاں پہ جو نقشہ شعر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھیے تو پڑھتے چلے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ وہی مہرارا ہے جسے عارف باللہ جب اعلیٰ حضرت بات ہے ولادت ہو رہی تھی مبارکبادی دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو مرید بنا. کہا حضور بچہ تو آپ ہی کا ہے، ملکیت آپ کی، آپ جو چاہیں کر لیں، آپ جو چاہیں کر لیں. آپ مرید بھی بناتے ہیں،
اور نام بھی رکھتے ہیں آل رحمان. اب آل کا مونا اگر کوئی اولاد کرنے لگے تو گڑا پڑ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ آل کا معنی اولاد ہی نہیں ہے, آل کا معنی کچھ اور بھی ہے. یہ وقت نہیں ہے. آل رحمان ابو البرکات محی الدین, اور کہتے ہیں اے رضا آپ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے وہ ولی ابن ولی, ولی ابن ولی ہے. آج تو پیرا کے بازار لگے ہیں, لال پیرا, بلو پیرا, ہرے پیرا بازار لگے ہیں. مگر کبھی میرے تاج الشریعہ نے نہیں کہا کہ میں نے بازار سجائی, آؤ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ, اس لیے کہ تاج الشریعہ جانتے تھے وہی بکے گا جسے غوث پسند فرما لے, وہی بکے گا جسے خواجہ پسند فرما لے, وہی بکے گا جسے نقش بند پسند فرما لے, وہی بکے گا جسے شوہر ورد پسند. ہمیں اس کے سجانے کی ضرورت نہیں. عزیزان ملت اسلام, وہ کہاں کب دیے خلافت؟ ابھی بچے دیکھا بھی نہیں, مطلب ظاہراً دیکھے نہیں تو بشارت کیسے؟ بھائی دیکھے نہیں تو بشارت کیسے؟ دیکھا تو ہے, جانا تو ہے, صرف دیکھا نہیں, بچے کو بھی دیکھا, اور بچہ کیا لے کے آیا ہے, اندر کیا ہے اسے بھی دیکھا, اور صرف بشارت نہیں اس کی بھی سند دے دیا, ولی ابن ولی. کچھ لوگ کہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کڑا پہنے تو ولی, ٹوپا اتنا لگا لے تو ولی, جبہ لگا لے تو ولی. ارے ولایت اس کا نام نہیں ہے, ولایت نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں میں ڈھل جانے کا. یہ ہے تو ولی ہے, پورا قرآن پڑھ لو, پوری حدیث پڑھ لو. اس لیے تو کہا کہنے والوں نے کہ جس کو دیکھے اور خدا یاد آ جائے سمجھو وہ اللہ والا ہے. عزیزان ملت اسلام کا حضور تاج الشریعہ موت دے رہے ہیں, کون؟ مہاراجا دیا, دے دیا, ولایت کیا دیا, مرید بھی بنا لیا, خلافت بھی, اجازت بھی, اور اجازت بھی نہیں دیا, پہلے سند دے دیا یہ ولی ہے, یہ ولی ہے. ارے جب ولی ہے تو پھر اجازت اور خلافت میں دیر کیوں؟ دے دیا. کسی نے نہیں پوچھا, پوچھ کون سکتا تھا, ہمت بھی کس کی تھی؟ رضا نے لے لیا. صرف رضا نے وہی نہیں لیا بلکہ اس اداؤں کو بھی اپنی زندگی میں محفوظ کر. اب رضا بریلی گئے, حجت گھر میں آپ کے گلشن رضویہ میں کوئی اولاد نرینہ نہیں, بیٹے کی شکل میں نہیں ہے. عالیہ کہتی ہے حضور اعلیٰ حضرت کی دعا کیجئے, دعا بہت بچتے ہیں اعلیٰ حضرت, مگر جب مجبور کی گھر سے کی بار بار کی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حجت الاسلام کے گھر میں حضرت ابراہیم رضا جلوہ بار ہو جاتے ہیں. اور جب ولادت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت گود میں لیتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اسے مرید بنا لیا, میں نے اسے مرید بنا لیا, صرف مرید نہیں بنایا, میں نے اسے اپنی خلافت اور اجازت بھی دے دی. تو یاد رکھو تاج الشریعہ کو صرف خلافت بات کی نہیں ہے بلکہ ایک واسطے سے تاج الشریعہ کی خلافت امام احمد رضا کی خلافت ہے. بے شک حق ہے. مفتی اعظم کے پاس والد کی خلافت, حجت الاسلام کے پاس والد کی خلافت, مہاراجا کی بھی ہے والد کی خلافت, مگر پوتے کو ابراہیم رضا کو بھی دیا دادا نے اپنی خلافت, تو اور باپ نے بیٹے کو دیا, ایک ہی واسطے سے کہاں پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت تک. یہ تاج الشریعہ ہے. عزیزان ملت اسلام میں لوگ کہتے کرامت دکھائیں تب تو ولی ہے. کرامت دکھانا, کیا کرامت بھی دکھانے کی چیز ہے؟ کرامت دکھانے کی چیز ہے؟ نادان ہے وہ جو کرامت دیکھنا چاہتا ہے. یہ کوئی مداری کا کھیل نہیں ہے,
ارے یہ دکھایا نہیں جاتا ہے، جب رب کی مرضی ہوتی ہے ذات بندے خدا سے دکھ جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے تو جاؤ ولیوں کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی کی طرف 12 برس خواجہ معین الدین اجمیری کی جوتی دھو، سبحان اللہ، جوتی ہو، اور حضرت نظام الدین کی طرح کتے کی شکل کا کتا دیکھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ جب دل کسی کو بے فدا ہو جاتا ہے تو وہ کرتا نہیں ہے، بلکہ خود مجبور کرنے پہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر تمہیں دکھنے میں معلوم ہوگا کہ اگر ایک آواز لگا دے امیر خسرو چشم جائے کہ من بودم جنازے میں نظام الدین اولیاء لیتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، ڈولا جا رہا ہے، جنازے میں نظام الدین لیتے ہوئے ڈولا جا رہا ہے، لوگ مٹی دینے اور نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے امیر خسرو عشق کی بولی تو سنا دے، آخری بار سنا دے، آخری بار۔ شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس کو شب جائے کہ من بودم، حضرت امیر خسرو پڑھتے ہیں۔ آہا کیا پڑھا، کیا انداز، کیا عشق تھا۔ پڑھ رہے ہیں، جب پڑھنا شروع کیا ہے تو جنازے ہلنے لگے اور آگے بڑھے تو نظام الدین اولیاء کا ہاتھ کفن سے باہر آ چکا ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ عارف باللہ نے کہا اے امیر خسرو ٹھہر جا، نہ تو نظام الدین وہاں سے زمین پہ کھڑا ہو جائے، زمین پہ آ جائے۔ اللہ 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 اللہ، وہ عشق تو ہو، وہ عشق تو ہو، چلے تو کباب بنے تو تبلا جب مہک نکلے گی تو مزہ آئے گا۔ حضور تاج الشریعہ قریب رہیں گے تب نا آپ کرناٹک کرامت دکھائی جا، کرامت دکھانے کی چیز ولی ہے کیا بہت بڑے عالم؟ اچھا تیرے گھر میں ولی پیدا ہوتا ہے کیا؟ تیرے پاس کوئی میٹر ہے کیا جانچ کرتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے پاس میٹر ہے، میرے پاس میٹر ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور قول رسول مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے کہ جو شریعت سے ہٹ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، بے شک ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اللہ والا ہاں مطلق ولی ہو سکتا، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ولی شیطان ہو سکتا۔ ولی 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 وہ فلاں ولی آیا تھا، فلاں ولی آیا تھا، یہ کمی لوگ ولی مانتے یہ کمی یہ کمی، ہم نے کہا دیکھا لو نہیں، میں دیکھتا نہیں تو بولتا نہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو وہ ولی ہے، ولی جو کہہ رہا وہ بھی صحیح کہہ رہا، یہ ولی انہوں صحیح کہہ رہا، بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، مگر اسے پتا نہیں وہ ولی شیطان ہے، اس لیے کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ولی الرحمن وہ ہوتا ہے جو کہ نبی کی اداؤں پہ چلا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب تو زبان پہ لگام لگایا جا رہا ہے، اس پہ ارے بابا سب پہ لگام لگ جاتا ہے مگر جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے اس پہ لگام نہیں لگتا، بے شک نہیں لگتا۔ ڈرا دیں گے، بتا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے وہ کب تیرا بھروسہ کیا ہے؟ وہ تو بھروسہ کرتا ہے اپنے رب کا، بھروسہ کرتا ہے اپنے نبی کا، اور یہ کہتا ہے رضا کی جو زبان میں آنے دو یاد ہو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تاج الشریعہ۔ اب میں صداقت ادھر ہٹ کے جو دیکھتے ہیں لوگ میں خود بیان ہوا سبحان اللہ، کبھی نہیں بولا، بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تاج الشریعہ کو بول کے اپنے کو منو ضرورت نہیں ہے ضرورت۔ میرا پیر میرا شیخ بازار میں بیچنے کے لیے نہیں ہے، ارے میرا شیخ تو اس لیے ہے کہ میں اس کی عظمت پہ مر جاؤں، مٹ جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اس کے لیے نہیں، اس لیے میرے رضا نے کہا تھا کروں اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کریم میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے نہ دے۔ روٹی کا ٹکڑا دین نہیں ہے، اسے پیسہ دیکھے خرید لوگ، سب بکیں گے، بات بک جائیں گے، مگر بہت ایسے ہیں
جو ابھی نہیں بکیں گے، ابھی بھی باندھے گا کفن. مجھے مت ڈرانا، اگر آ گیا تو پھر کربلا ہوگا، پھر ہوگا. ہم تیر کھائیں گے، نشتر کھائیں گے، گردن کٹائیں گے، مگر اسلام کو زندگی عطا کر جائیں گے. تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، تم ڈھونڈتے رہ. عزیزان ملت اسلامی، حضور تاج الشریف کہاں پہنچے ہیں؟ رامپور. سبحان اللہ. سید شاہد میاں علی رحمۃ الرضوان. الحمدللہ آج میں آپ کو اظہار کر دوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ ان کی بھی خلافت آقا کو حاصل ہے. سبحان اللہ. پیر کمر کی بھی خلافت حاصل ہے. سبحان اللہ. پاکستان سے بھی ارشدی خلافت مجھے حاصل ہے، سبحان اللہ. اور پیر کمر سے اشرفی خلافت بھی مجھے سبحان حاصل اللہ. ہے. سبحان اللہ. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اس لیے نہ مانیں، آپ مانیں دین کے لیے، آپ مانیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت. زندہ باد. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو حضور تاج الشریعہ ایسے نہیں کہہ دیا تاج الشریعہ. عرفان بھی دیکھا تب کہا تاج الشریعہ، میزان شریعت پہ پرکھا تب کہا تاج الشریعہ. ارے میں محدث کبیر. سبحان اللہ. آج کا چپلٹو اتنا بڑا انگلی اٹھاتا ہے. تو بیٹھ کے دیکھ کون ہے محدث کبیر. بے شک حق ہے. تو جس بات کی نام لے رہا ہے اس بات کو بڑھایا، پلایا اور عالم بنایا محدث کبیر نے ہے. حق ہے. بے شک. کیا پتا، کیا پتا صدر الشریعہ کا خاندان نہیں معلوم ہے. بیٹھ، اتنا سا ہے بات کرتا ہے اتنی بڑی. ایک لفظ پوچھ دیا جائے تو پوری حقیقتیں سامنے اور ننگے ہو جاؤ گے. مگر قلم چلتا ہے، زبانیں چلتا. اللہ اسے ہدایت دی. آمین آمین. اگر فرق مراتب میں کوئی زندگی، اگر مراتب میں فرق نہ کیے جائیں تو پھر وہ گیا. باپ کو باپ ہی کہنا چاہیے، دادا کو دادا ہی کہنا چاہیے، بیٹے کو باپ بنا دیا اور باپ کو بیٹا. کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا زمانہ آ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ. میں بھی پہنچا تھا سید شاہد میاں علی رحمہ کی بات. میرے ساتھ وہ تھے مولانا مشتاق ہرپن ملی، اور میرے ساتھ تھے ایڈوکیٹ صادق اللہ صاحب. بات علی، مزے آ رہے تھے، حضرت گفتگو کر رہے تھے. اور گفتگو کرتے کرتے سید صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، میں اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری موت تاج الشریعہ کی غلامی میں عطا فرمائے اور محشر میں تاج الشریعہ کے غلاموں کی صفوں میں ہمیں اٹھائے. میں نے کہا حضور آپ تو اولاد رسول ہیں. کہا اس پہ نجات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ تو غلامی پہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ حضور مراقہ رامپور میں شیخ شاہد میاں علیہ رحمہ اور بے شمار ایک نہیں کئی لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں. الحمدللہ سید صاحب کا انتقال، تاج الشریعہ کا انتقال، دوسرے سال سید صاحب کا انتقال. تاج الشریعہ کی بھی جنازے میں شریک اور سید شاہد میاں کی جنازے میں بھی شریک. سبحان اللہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ولی کا نماز جنازہ پڑھ لے، اللہ ولی کے صدقے میں اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. عزیزان ملت، حضور تاج الشریعہ کائے رامپور میں، وہاں سے پروگرام سب کچھ ہونے کے بعد یہ لوگ ایک کھلے کار میں سوار ہوتے ہیں، کار میں جس میں سید شاہد میاں بھی ہے، جس میں آپ کے حضرت بھی ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 6-7 لوگ کی لمبائی چوڑائی وہ انداز ہوگا بیٹھے جس ورنہ تو 4 بہت ہو جاتا. 6 لوگ بیٹھے ہیں. گاڑی رامپور سے نکلی ہے، کہیں جا رہی ہے، اور تاج الشریعہ کی گاڑی 100-150 کی رفتار میں چلتی تھی. حضرت بیٹھے رہتے تھے.
بیٹھے رہتے تھے مگر بیٹھے نہیں رہتے، زبان ہلتی رہتی اور پڑھتے رہتے. کبھی معمول تھا، ٹائم تھا، کبھی پڑھ رہے ہیں تو دلائل خیرات پڑھ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے تو اور ذکر و اوراد اور وظائف. گاڑی چلی، ایک برج آیا، برج گاڑی برج پر جب گاڑی مڑی تو مڑنے کے بعد تیزی سے چلی تو ایک جگہ گاڑی کا بیلنس کچھ ہوا کہ بغل کنارے کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں لگی اور گاڑی نے اپنا بیلنس کھو دیا. دیکھنے والے جو گاڑی پہ موجود تھے کہا کہ گاڑی تین مرتبہ پلٹی کھائی. 1 2 3 اور 50 فٹ نیچے کھائی میں جا کے گری گاڑی. اور جب گری تو درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کسی نے پکڑ کے گاڑی کو سیدھا کر دیا. گاڑی ویسے ہی جیسے زمین پہ چل رہی تھی ویسے ہی سب گھبرائے. حضور تاج الشریعہ کو سید شاہد میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت کی زبان ہل رہی ہے اور سر سجدے کی طرح ہے. گھبرا کر پوچھا. اب تاج الشریعہ کی گاڑی چلتی تھی تو اکیلے نہیں چلتی تھی. جو سنا کہ تاج الشریعہ کی گاڑی چل رہی ہے، آ رہی اس روٹ سے، وہ بھی گاڑی اٹھایا. پیچھے 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 میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. بہت سارے پیچھے سے نوجوان گاڑی نیچے پوچھتے ہیں، حضرت ہی پوچھتے ہیں صاحب آپ لوگ بخیر ہیں؟ کہا نہیں حضور کچھ نہیں ہوا الحمدللہ ہم لوگ بخیر ہیں. کہا حضور آپ؟ کہا الحمدللہ میں بھی بخیر ہوں. اور پھر وہ لڑکیاں آتی، خود تاج الشریعہ ایسے پوزیشن میں سب لوگ، گاڑی وہی اوپر کا پورا اڑ گیا تھا. کہتے ہیں کہ وہاں سے سب لوگ 50 فٹ اوپر چڑھے اور پھر آبادی میں گئے، پھر وضو کیا، نماز ادا کیا. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے میں کیا بیان کروں. حضرت تاج الشریعہ جب پاکستان پہنچے، سید طاہر علاؤ الدین علیہ السلام، یہ غوث پاک کے خاندان. آپ حضور تاج الشریعہ ملنے کے سب کو خواہش ہوتی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی ہے تو کہتا نہیں اب تو جھکنا ہی چاہیے. یہاں جھکیں گے تو پائیں گے، اکھڑیں گے تو اکھڑ جائیں گے. عالم ہو وہ بھی، مفتی ہو وہ بھی، محقق ہو وہ بھی، مفکر ہو وہ بھی، جو جتنا بڑا دانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جانتا ہے. اس لیے کہ بہلول دانا کے شاگردوں میں ایک نام امام اعظم کا ملتا ہے. پوچھنے والوں نے شاید پوچھا ہوگا کہ اے امام اعظم آپ کے استاد بہلول دانا کیسے ہوئے؟ کہا سنو، ہاں میں سارے علوم کو جانتا ہوں مگر بہلول دانا صاحب علم کو جانتے ہیں. حضور گئے، ملنے گئے، ملاقات ہوئی، بیٹھایا. بریلی سے آئے تو بڑی عزت، بریلی سے آئے تو بڑی عزت. کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے تاج الشریعہ نے عرض کیا حضور ادھر بھی نگاہ کرم. سبحان اللہ. گفتگو میں تھوڑا ہوں گے. حضرت نے کہا حضور آیا دامن پھیلانے کے لیے آیا اور بہت دور سے آیا ہوں، کچھ ادھر بھی نظر کرم. کون فرما رہے ہیں؟ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. تاج الشریعہ نے جو کہنا تھا کہا، مانگنا تھا مانگا. مگر حضرت سید علاؤالدین علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اختر میاں، ارے میرے دادا نے تیرے دادا کو اتنا دیا کہ پورا سیلاب کر دیا، اور تیرے نانا کو بھی اتنا دیا تو آج بلا بنا دیا. اور اختر تیرے مانگنے کا زمانہ گیا، جا میدان میں اور میرے نانا اور دادا کا فیضان بانٹتا رہا. تیرے پاس تو نہیں جانتا، تیرے پاس بانٹتا رہا. کون ہے فیضان؟ کون دینے والے؟ کہا وہ سے پاک. اور جب جنازے کے وقت تاج الشریعہ
اس گنہگار کو بلا لیا. پتا نہیں جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا. چلا گیا اور ایک دن پہلے ہی بلایا, اسی دن بلایا جس دن جائے. ایک کپڑے پہن کے گیا, پورا کپڑا بریلی میں ہے, یا دلی ٹکٹ بھی ہے, جانا آنا بھی ہے, واپس شامی میں. مگر دل کا دل بر کہا نہیں جانا ہے. ایک روز نہیں 3 روز رکا ایک ہی کپڑے میں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب ہم لوگ بیٹھے تھے کہ بھائی تعزیت کہاں سے ہے, اس کو اخذ کیا جائے اور دیکھا جائے, کوئی بھی غلط تعزیت نہیں لینا ہے, اس لیے کہ ہمیں ہمارا تاج الشریعہ ان تمام غلط چیزوں سے الگ تھے, اللہ نے محفوظ رکھا تھا, تو انہیں غلط شہرت کی ضرورت نہیں. بغداد کا ایک آ گیا تعزیت نامہ, بغداد کا آ گیا, دیکھا اس میں دستخط تو تھا مگر مہر نہیں. پھر نیٹ پہ بیٹھ کے مفتی راج صاحب نے پلٹ کے میسج کیا کہ حضور عید کی لیٹر تعزیت نامہ ہندوستان پہنچا ہے, عربی میں لکھا, کیا یہ آپ کا تعزیت نامہ ہے؟ چونکہ اس میں دستخط ہے, مہر نہیں ہے, اس لیے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. پھر آدھے گھنٹے میں مہر لگا کے بھیجتے ہیں, مہر لگا کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں میسج, اے ہندی علماء تم کیا جانو تاج الشریعہ کو, اے تاج الشریعہ میرے لیے کیا تھے تم کیا جانو. ارے جو کام ہم اپنے دادا کا نہ کر سکے, دادا نے تاج الشریعہ سے پوری دنیا میں قادریت کو پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارا سرمایہ تم کیا جانو, یہ ہے تاج الشریعہ. کہتے ہیں پٹنہ پہنچے حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ پٹنہ پہنچے. ایک بچہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب نہیں بچے گا, لا علاج بیماری ہے, بچے گا نہیں بچے گا. کرامت کہاں ٹائم ہے بیان کروں تو سنتے سنتے آپ تھک جائیں. مجھے میں نہیں تھکوں گا, اس لیے کہ میں تو ان کا نام لیتا ہوں اور پھر غذا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. مرید تھا کا حضور دعا فرما دیجیے. ڈاکٹر نے تو تاج الشریعہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ کون ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے, وہ تیرے موت کی خبر, تیرے بچے کی موت کی خبر کیا دے گا, چلو دیکھتے ہیں. اور تاج الشریعہ ہاتھ پھیرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں, کچھ ہی دن میں وہ بچہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ بچہ آج بھی پٹنہ میں ہے, انجینئر ہے, صاحب روزگار ہے, اور تاج الشریعہ کی عظمت پہ دل و جان سے قربان ہے. یہ تو پٹنہ کی بات ہوئی, ہم کرناٹک کی. ہمیں کیا دیکھنے گئے, کیا کرنا, نہیں تو کل پرسوں آ جانا لے کے چل. ہبلی میں ایک شخص نے گھر بنایا, بڑی عالیشان گھر. جب رہنے گیا, رات میں سویا ہے تو لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے, ایک دم طوفان کی طرح آواز آ رہی پورے گھر سے. بھاگا ہم آپ سب بھاگیں گے, ابھی آ جائے تو بھاگیں گے, انسانی فطرت ہے. اب لوگ کہاں, اور اس دور میں وہ تھے جسے اللہ نے اپنا بنا دیا. بے شک حق ہے. دیکھا باہر تو کوئی زلزلہ نہیں, کوئی بھوکم نہیں, کوئی طوفان, یہ کیا ہے, پھر گیا ویسے ہی آگا بستر لے کہا بھیا اب تو نہیں رہنا, رات کہیں چلو وہاں گزار لیتے ہیں, کل سامان خالی کر. کار والا پھر بھاڑے پہ دے رہا, شاید کچھ آ جا, شاید اس کو نہ ہو. انسان تو ہے, مگر بھاڑے والا بھی آج جاتا کل نکلتا, آج جاتا کل نکلتا, آج جاتا, پریشان. تاج الشریعہ ہبلی چل رہا کیا ہے, ہبلی. جب حضور ہبلی آئے, لوگ گئے, عرض کیا کہ حضور طوفان سی آواز, پریشان. کہا اچھا ٹھیک ہے, میرا آج ٹھکانہ وہیں کر دو, میرا ٹھکانہ آج وہیں کر دو, وہیں کر دو. تیور بتا رہا تھا کہ آج دیکھنا ہے طوفان,
ارے جاگ رکھ میری اصل جو ہے میں پڑھتا ہوں قادری کر قادری رکھ قادری اسی کا غلام ہوں. جب دریا آیا تھا ڈنڈا گاڑ دیا دریا کو پیچھے جانا پڑا. بے شک آج میں بھی جاتا ہوں. یہ اندر تھا باہر گیا تھا آج میرا انتظام مگر کھلی جگہ میں کرنا اندر نہیں کھلی جگہ گئے تاج الشریعہ اور سویرے جب تاج الشریعہ ہے کہا جاؤ اب رہو آج کے بعد کوئی آواز اس گھر سے نہیں آئے گی. سبحان اللہ اور آواز گھر سے نہیں آئی. سبحان اللہ میسور ہے میسور سبحان اللہ میسور میں ایک شخص دکاندار تھا مگر اس کے بازو میں تھوڑا بدماشوں کا مارواڑی وہ دکان سوچتا تھا کہ مسلم کی دکان لے لوں بس انشاءاللہ میں بہت ٹائم ہو گیا 10 بج گیا دکان لے لوں پیسے سے نہیں دیا تو پریشان کرنے لگا کیونکہ ان کا بزنس چلتا ہوگا زیادہ اتنا نہیں سمجھے کہ اس نے ہر طریقے اپنا لیا. جب یہ پریشان ہو گئے تو وہ تاج الشریعہ کی بات حضور دعا فرما دیجیے حضور دعا فرما دیجیے پریشان کر رکھا ہے ہر طرف کانٹے بچھا. تاج الشریعہ علی رحمہ کا گھبرا نہیں یا قادرو یا قادرو یا قادرو کیا درد کرو سبحان اللہ ذکر کرو یا قادرو کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ کیا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں 15 دن نہیں گزرے کہ جو خریدنے کے لیے پورے راستے بند کر دیا تھا قدموں پہ گر کے گر گراتا ہے اور کہتا ہے میں تباہ ہو چکا ہوں میری دکان خرید لو اور کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کی زندگی بچاؤں. سبحان اللہ یہ میرا تاج الشریعہ سبحان اللہ پردہ کھولو تو دنگ رہ جاؤ گے. بے شک پیچھے کوئی بولا مہینے میں ایکسیڈنٹ اس نگاہوں نے دیکھا ہے بے شک حق ہے اس نگاہوں نے دیکھا اور مہینے بھر آئیسیو میں بڑے بڑے کو دیکھا بڑے بڑے ترم خان کو دیکھا. بولو تم بھی بولو مگر مہینے تک انتظار کرنا کہیں غوث کا کہ مظہر کا جلال اگر جلال پہ آ گیا تو پھر تیرا کیا ہوگا دیکھیں. مولانا مبارک صاحب شیموگا میں ہے شیموگا میں مولانا مبارک صاحب محسن ضیائی میں طوالت میں جاتے ہوئے نہیں ان کے چھوٹی بچی کا دونوں ہاتھ دونوں پیر ہلکی بخار کے بعد ختم پریشان. مدرسے میں روم سے نکلا آ رہا تھا دارالخزاں دیکھا اساتذہ بھیڑ لگی ہوئی ہے مولانا مبارک رو رہے میں بھی کیا ہے کیوں رو رہے بھائی آپ کیا حضور ایسا مفتی صاحب ایسا معاملہ ہے میری بچی ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ 7,000 کا کی سوئی نس میں پڑے گی. میں گھبراؤ نہیں ہم لوگ زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں اس وقت مفتی شعیب رضا نعیمی علیہ رحمہ داماد تاج الشریعہ 15 دن میں 10 دن میں 20 دن میں خبر لے لیتے کہتے تم میرے چھوٹے بھائی سبحان اللہ اللہ فون کیا بھائی جان ایسی سی بات ہے مولانا مبارک محسن رضوی یہاں اسٹاف ہے ان کی بیٹی کا یہ چھوٹی بچی ہے بتا دیں کہیں ابھی جا رہا ہوں ابا حضور کے پاس بخاری کا درس ہے جا رہا ہوں بخاری کا درس ہے جا رہا ہوں بیٹھوں گا میں ابا حضور کو آپ کا سلام پیش کرتا ہوں عریضہ پیش کرتا ہوں پھر 1 2 3 4 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا کہا ابا حضور نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہہ دو مولانا سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ شافع ہے اللہ شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ میں تو مطمئن ہو گیا اور آج بھی جائیے وہ بچی صحیح ہے اپنے پیر پر کھڑی ہے. سبحان اللہ یہ تاج الشریعہ کی کرامت ہے. یہ تو میں ایک بتاتا چلوں رات ختم ہو جائے گی یہی نہیں افریقہ گئے تاج الشریعہ افریقہ سبحان اللہ کہاں گیا افریقہ ایک شخص جنگلی آیا افریقہ میں افریقہ والوں سے اپنی زبان میں بات کرتا کوئی اس کی زبان نہیں سمجھتا مگر ٹھیلتے آتے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اب بیٹھا ہے یہ بول رہا ہے تاج الشریعہ سن رہے ہیں تاج الشریعہ بول رہے ہیں یہ سن رہے ہیں سبحان اللہ میں بات ہو رہی ہے
گفتگو ہو رہی ہے. پوچھا کسی نے جانے کے بعد کہ حضور یہ جنگلی کوئی زبان نہیں جانتا, ہم افریقہ میں پیدا ہوئے یہاں رہتے زبان نہیں جانتے, آپ کیسے زبان ہوئے؟ جانو اللہ کا ولی چھپایا کرتا ہے, اللہ کا ولی اظہار نہیں کرتا, اپنے کو چھپایا کرتا ہے. تاج الشریعہ بولتے مصر میں تھا نا تو وہاں بولنے والے تھے اس لیے زبان آ گئی. ارے حضور یہ تو جنگلی ہے, یہ یہی مدرسے میں اور اسکول میں نظر نہیں آتا تو مصر میں کیسے نظر آیا؟ تاج الشریعہ نے یہ نہیں بتایا یہ کوئی اور ہے, کچھ اور دینے آیا. سبحان اللہ. تاج الشریعہ لکھنؤ میں باتھ روم گئے, سیفی کا عالم آئے, وضو کیا, تب مصلی بچھا, نماز پڑھیں گے. کعبہ جان گاڑی کھل رہی ہے, گاڑی تاج الشریعہ کچھ نہیں بولتے, خاموش. تاج الشریعہ کا یہی انداز تو بڑا باکمال تھا, کوئی کچھ بولے خاموش, چپ, کوئی نہیں بتا سکتا, نہیں دکھا سکتا. مگر شریعت کی بات آئے تو سب چپ رہے مگر رضا کا شہزادہ تاج الشریعہ بولے. سبحان اللہ. اور آپ ملتے ہیں پھر بھی آپ کو وہ کچھ نہیں بھاؤ دیتا, مگر میرا تاج الشریعہ گیا تو ندوہ بھی بول رہا تھا, دیوبند بھی بول رہا تھا, تھانہ بھون بھی بول رہا تھا کہ واقعی عالم اسلام کا بہت بڑا عالم چلا گیا ہے. یہ میرا کہ دوست بولے تو بولے, اس لیے تاج الشریعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بڑا وہ ہوتا ہے کو اپنے چاہنے والے بڑا نہیں کہیں, اس کے دشمن بھی اسے بڑا کہے تو بڑا. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ ایک نہیں انیک, مکہ گئے, کعبہ گئے, طواف کرنے جاتا ہے, سب تو کہاں دیکھتا ہے؟ کعبے کو دیکھتا ہے, کعبے کو دیکھتا. حضور تاج الشریعہ جاتے تو سارا غلام طواف کرتا اور تاج الشریعہ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پوچھا کہ کعبہ آئے ہو یہاں؟ کہا ارے سنو, دل کی آواز تھی کہ کعبہ میں ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا, مگر تاج الشریعہ میں کعبے کی حقیقت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے تاج الشریعہ نے کہا مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا. عزیزان ملت اسلامیہ, ضرورت ہے کہ ہم ان ولیوں, ان علماء, ان صلحاء, ان فقہاء کے نقش قدم پر چلیں, اپنا دماغ نہ چلائیں. غلام بن جائے کسی کے اشاروں پہ چلنے کا سیکھ لیں تو منزل آپ کو مل جائے گی, ورنہ آپ مٹا دیے جاؤ گے اور وجود بھی باقی نہیں رہے گا, عزت بھی جائے گی, تم بھی جاؤ گے. اس لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہمارے اندر کون جذبہ شبیری, جذبہ حیدری اور جذبہ جو ہے اکبری کیسے پیدا ہو. یہ پیدا اسی وقت ہوگا جب آپ کسی کے غلام بن کر اس کی یادوں میں فنا اپنے آپ کو کر دیں گے تو اللہ آپ کو بقا کی زندگی عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں انہیں دعوت سمجھتے ہوں آئے اور